ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک خاتون اور 22 سال اس بچی کی عمر تھی، اس کی بیٹی جو تھی وہ 9 ماہ کی تھی. وہ داتا دربار کے پاس تو خود وہاں کے رہنے والے ہیں، بھاٹی گیٹ سارا وہ کام ہو رہا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی تھا، کسی علاقے کو صاف کیا جائے فار دی پرپز آف بیوٹیفیکیشن اور فلو آف ٹریفک. وہاں اوپن تھا مین ہول، اس کے اندر، اور اندھیرا تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، اس کے اندر وہ خاتون گر گئی. اب اس پہ اب افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ جی فیک نیوز، ایسا ہوا ہی نہیں. اب جو انتظامیہ ہے جس کو آپ بیوروکریسی کہتے ہیں، اس نے کہا جی اس طرح کا تو واقعی کوئی پیش نہیں آیا. پھر ایک نے کہہ دیا انہیں نہیں، یہ تیری جگہ یہاں تو کوئی گر ہی نہیں سکتا. مطلب یہ انتظامیہ کی سنجیدگی کا عالم تھا. ابھی آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی تھی، انتظامیہ پھر کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ ہو جائے گا، ہم اس کو کر لیں گے، وہ بات کی بات ہے، انکوائری ہو جائے گی، یہ کر لیں گے. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو بندے ہیں یہ آپ نے ہٹا دینا کیا ہوتا ہے؟ دونوں کو گرفتار کرو، پروجیکٹ مینیجر بھی شاید گرفتار ہے اور ایک کنسلٹنٹ، ان کو گرفتار کرو دونوں کو. اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو کہا گیا کہ بھائی آپ جو اے سی صاحب ہیں، آپ ڈبل کیبن ڈالا ہوتا ہے آپ کے پاس، 2 سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ خیبر اور تیرا کے اسسٹنٹ کمشنر ہوں، تو آپ اس موقع پہ گئے ہی نہیں. وہ بڑے دلدل سے آگے کہہ رہا ہے. آپ کو پتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسسٹنٹ کمشنر کہہ رہا ہے میں تو گیا ہی نہیں. یہ تو مریم نواز صاحب نے لحاظ کیا. پرماننٹ گورنمنٹ ہے نا، سول بیوروکریسی از پرماننٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. ہاں ان کو خوف بابا ایک سیدھی سی ان بات کو خوف ہی نہیں. ارے اللہ کا واسطہ ہے، ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، تھوڑا سا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے. کسی اور کو برا کیوں کہے؟ یہی واقعہ اگر کراچی میں ہوتا تو ہمارے ملک کے تمام ٹی وی اسٹیشن صبح سے لگے نہ ہوتے. اس طرح ہی کم سن بچے والدہ سمیت کھیلتے ہوئے آتے ہیں. داتا صاحب سلام کرنے آئے تھے. اگر فرض کرو یہی واقعہ جو ہے یہ کراچی میں پیش آتا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس، تو کیا دہائی مچ رہی ہوتی. اب ابھی بھی ہم نے ترجیح کس کو دی ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت سے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی ہم رو کیا رہے تھے. یہاں بھی دیکھیں نا، نہیں ہم گلشن پلازا پہ رو کیا رہے تھے، گل پلازا پہ، سوری گل پلازا پہ ہم کس بات پہ رو رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ وقت ہے بات کرنے کی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. یہ بات کرنے کی ہے. بات یہ ہے کہ 3 کروڑ کے شہر میں فائر بریگیڈ کے اور یہ جو ہم شروع سے ہی کرتے ہیں نا، اب یہاں دیکھو بات میری کہ حکومت ناممکن ہے. یہ ٹاپ ڈاؤن ماڈل کا جو بیٹھا ہوتا ہے نا، خلیفہ ہارون رشید کی طرح بازاروں میں گھوم کے انہیں ہر وقت پتا ہوتا ہے اب کیا ہو گئی ہے انتظامیہ. اب وہ پنجاب کی ہو، کچھ کر لو آپ. وہ خود کم بخت مارے جو ہیں وہ یعنی ٹک ٹاکرز بن گئے. سوشل میڈیا مجھے اکثر لوگ ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم لوگوں کو وہ یہ جب آٹا واٹا نہیں بٹ رہا تو کہتے ہیں کوئی ایسے بندہ کہ اگر تمہارے جیسا ایک بندہ تھوڑا سا کانفیڈنٹ نہیں ہے اور کہیں گے تسی کو جی پنجاب حکومت نے آٹا دیتا ہے، اے سی صاحب نے خود برابر کیا ہے. کے لوگ وہاں ہیں، وہ بری روڈ پہ کھڑے تھے، ان کے سامنے یہ ڈراماٹائز کیا جا رہا تھا سچویشن، اور تاکہ چیف منسٹر صاحبہ کو واٹس ایپ پہ میسج ٹھیک جانا چاہیے. سر اس بیوروکریسی نے پنجاب سمیت پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک پھیلا ہوا، اس کے چپے چپے پر آپ کیسے نگاہ رکھ سکتے ہیں؟ یو ہیو ٹو ڈیلیگیٹ اتھارٹی. اور جب آپ ڈیلیگیٹ اتھارٹی کرتے ہیں تو پھر آپ کو لوگ براہ راست نہیں دیتے. بنائے نا. آج مریم نواز صاحب بڑی مجھے ڈاؤن لگ رہی تھی، وہ کہتی کہ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یہ اس کے بعد کہیں ایسی شپ نہیں کرے گا. یہ جو کنسلٹنٹ ہے he will not be allowed to consult any project. یہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے یہ مثال بنائے نا. اچھا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بھی کیا. سندھ والوں نے کیا کیا؟ ابھی بھی طلا مخدوم آپ کو بتا رہا ہے، وہ جو ڈی سی ساؤتھ صاحب ہے. پھر وہی ہے نا، اب یہ کہ پنجاب اور سندھ کا میں پنجاب اور سندھ کا نہیں کر رہا. ہمیں پنجاب اور سندھ کا تقابل نہیں کرنا میرے پیارے بھائی. جو موت کے منہ میں جھونک دیے گئے، کم از کم ان کو یہ تو پتا ہو نا کہ کس کی غفلت اور کس کی غلطی سے پھر اس کو یہ جو ہوتا ہے نا میری ماں مر گئی پارو، اسی نے ہماری صحافت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ ڈائلاگ بازی نہیں ہے، سیدھی سادی بات ہے کہ یہ ٹاپ ڈاؤن ماڈل آف ایڈمنسٹریشن ورکیبل نہیں ہے. بادشاہ اللہ معاف کرے رب کریم کی طرح ہر طرف نگاہ نہیں رکھ سکتا. ہمیں وقت
وہ تو میری شاہراہ سے بھی نزدیک ہے. پھر بیوروکریسی کا بیہیویئر کیسے بدلے؟ پھر آپ کو ریلائے ان پہ نہیں، اس کے لیے آپ کو پھر ہم جو شروع سے کہتے ہیں کہ لوکل دیر شوڈ بی لوکل ایڈمنسٹریشن، اور ان کے اوپر پھر عوام کے نمائندے ہوں، مقامی لوگ ہوں، تو دیکھیں یہی بیوروکریسی سیدھی ہو جائے گی. ہاں ابھی تو ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی چیک ہی نہیں ہے نا. ان کو پتا ہے کہ یار جب تک پتا چلے گا چیف منسٹر صاحبہ کو، اب آپ وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ کو ان کے رویے میں وہ تو شکر ہے، مطلب کہ ون تھنگ وی شوڈ اپریشیٹ کہ جی وہ لائیو انہوں نے کہا دکھا دو. تو میں ان کے ٹون اینڈ ٹینر میں جو گفتگو کر رہے تھے چیف منسٹر میں، کہیں کوئی یہ ہوا کہ میم یار نہیں، وہ ایسی چیف منسٹر نو کہندا میں گیا ہی نہیں اتھے. وہ ماما تینوں گڈی کادی دیتی ہے، بندے کادے دیتے نے یار؟ یہ مذاق ہے. آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کہہ رہے ہیں آپ اپالوجیٹک ہو. یار بیوروکریسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تم میری بات سمجھ کے ہی نہیں. ابھی وہ وزیر دیکھنا، یہ وزیر اعلیٰ نے کیا نا کہ 5 افسر صاحب بتا رہے ہیں کہ 5 افسران کو گرفتار اور 7 کو برخاست کرنے کا. یہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے. وہ جو بیوروکریسی وہ ہم بریف کر دے رہی ہے وہ کری 3 بندے نے اسی سائڈ لائن کیتا ہے، سسپینڈ کہا یا جو بھی انہوں نے ورڈ استعمال کیا. تو یہ تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یار ایسا نہیں ہوگا، ایسی اس کو اس طرح کریں آپ. چلو اچھی بات ہے، لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ وی شوڈ فوکس، ہمیں شخصیات پر نہیں سسٹم پر فوکس کرنا. آپ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے مجھے پھر لوکل گورنمنٹ اور باقی چیزوں میں جانا پڑے گا، وہ پاسبل نہیں ہے.